اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام کو لے کر، پروگرام احکام اسلامی۔ یقیناً آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور بحمدللہ اس کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، اب ان کا سوال، پہلے ہی سوال جو ہے السلام علیکم، انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ایڈکٹ ہیں خاص طور سے سگریٹ، ٹوبیکو اور دیگر وہ جو مکروہات میں آتی ہیں، کیا ایسے لوگ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، جہاں تک سگریٹ نوشی ہے یا ٹوبیکو سے ملنے والی دیگر چیزیں ہیں جو عام طور سے استعمال ہوتی ہے، رائج ہے، اس کو استعمال کرنا چونکہ جائز عمل ہے، لہٰذا وہ معیار نہیں بنتا کسی شے کے یا کسی شخص کے صاحب کردار ہونے یا نہ ہونے کا۔ ممکن ہے ایک شخص تمام چیزوں سے دور رہتا ہو لیکن حرام انجام دیتا ہو، عبادت انجام نہ دیتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، ظلم کرتا ہو۔ ممکن ہے ایک انسان ٹوبیکو میں یا سگریٹ پینے میں بہت مثال کے حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہو لیکن دیگر امور کو صحیح سے انجام دیتا ہو۔ تو شریعت کا جو معیار ہے یا امام جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھیوں کا جو معیار ہے وہ احکامات کے اوپر، پابندی کے اوپر اور معاشرے میں جو سلوک ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ممکن ایک شخص بہت بڑا عالم ہو، تمام کتابوں کا علم رکھتا ہو لیکن حضرت کے لشکر میں نہ شامل ہو سکے، اور ممکن ایک شخص بقال ہو اور قصائی ہو اور حضرت کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ تو ہم کسی کے پروفیشن سے یا کسی ایک جائز عادت سے جس کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا ہے، ہم اس کے کردار کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے اور نہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حضرت کے لشکر میں جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ البتہ اپنے آپ میں کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ طبی اعتبار سے بہت اچھی چیز نہیں ہے اور ایک طرح سے مال کا بیکار صرف کرنا ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس کو منع نہیں کیا گیا، حرمت اس کے اوپر صادر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ حرام ہونے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے اور ہمارے پاس اس کو حرام کرنے کی دلیل نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی ایک ایسی سٹیج آ جائے کہ انسان کے لیے اس کی نوش کرنا اس کے جان کے لیے خطرہ بن جائے، جو بہت ریئر کنڈیشنز میں ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ایج کے بعد یا بہت زیادہ اسموکنگ کے بعد ہو سکتا ہے، تو ایک الگ بحث ہے۔ وہ اپنے آپ میں حرمت کا فتویٰ علماء نے اس کے سلسلے میں نہیں دیا ہے۔ ہاں، اس سے کراہیت ضرور کہی ہے اور دور رکھنے کو ضرور کہا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کو ضرور کہا ہے، لیکن اس کی بیس کے اوپر ہم کسی شخص کے لشکر امام میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کا کردار زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کی معاشرت کیسی ہے، خدا کے اس کے معاملات کیسے ہیں، حلال و حرام میں اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اگر وہ ان معاملات کو صحیح سے انجام دے رہا ہے اور حضرت کے لشکر میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے تو یقیناً حضرت بھی اس کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بزنس لون اور ہوم لون لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، لون لینے کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے لون میں ایک سب سے بڑی پریشانی بینکنگ سیکٹر کی یہ ہے کہ وہ آپ جب لون لیں گے تو اس پہ وہ انٹرسٹ لیں گے، اور آپ جب انٹرسٹ دیں گے تو انٹرسٹ لینا اور دینا دونوں جائز نہیں ہے۔ لیکن مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ عظمہ سے صادق حسینی شیرازی کا نظریہ یہ ہے اور دیگر بہت سے مراجع کا نظریہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا کام ہو اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو، مثال کے طور پر سرمایہ ہی نہیں ہے بزنس شروع کرنے کے لیے یا سرمایہ ہی نہیں ہے گھر بنانے کے لیے اور یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اپنے لیے گھر بنا سکتا ہوں، تو وہ اس لون کو لے سکتا ہے۔ جو اضافی پیسے دے گا اس کو ہدیے کی نیت سے واپس کرے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی آپشن اس کے پاس ہو تو پھر اس کو اوپر ترجیح دے۔ مثال کے طور پر کسی شخص سے لون لے سکتا ہے جس کو سود اسے نہیں دینا ہے تو اس کو ترجیح دے، لیکن عام طور سے اتنے بڑی رقم آسانی سے کوئی نہیں دیتا ہے تو اور بینک سے ہی لینے کی مجبوری ہوتی ہے تو لے سکتا ہے اگر اس کی ضرورت ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور جو دے گا واپس انٹرسٹ جس کو ہم بینک نے جو اضافی رقم مانگی ہے اس کو ہدیے کی نیت سے دے۔ جزاک اللہ۔ اگر سوال ایک اور بھی ہے، مثلا کچھ لوگ پیسے تو نہ لیں لیکن کوئی چیز اپنے نگرانی میں رکھ لیں، مثلا زیورات ہے اور پھر اس طرح کی چیزیں کہ یہ ہمیں دے دیجئے اور ہم اس پر پھر آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات اس سے اگر پیسہ نہ لے
پھر صرف اس نے یہ رکھا ہے کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں آپ کو ادھار، گروی رکھ دیے. اب گروی کے طور پر تو کہ یہ جائز عمل؟ ہاں، گروی رکھنا شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی ایک امانت، ایک قیمتی چیز دوسرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو اگر آپ ادا نہ کریں تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو بیچ کر اپنے پیسے واپس حاصل کر لے، یا کم سے کم آپ کے اوپر ذمہ داری رہے کہ آپ اس پیسے کو واپس کریں. تو گروی رکھ کے قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس انسان نے پیسہ دیا ہے اور اپنے پاس چیز کو رکھا ہے وہ ضامن رہے گا، یعنی جب تک وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر دیتا اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور اس کو جب وہ قرض ادا کر دے تو بالکل صحیح حالت میں واپس کرنے کے لیے وہ ضامن رہے گا. مطلب وہ چیز کو اس میں کوئی بدل نہیں کر سکتا. ایک چیز اور ہے، مثلا کسی شخص نے 1 لاکھ روپے کسی سے لیے اور وہ زیور جس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے اور وہ رکھتا ہے، یہ جب کس عوض میں یہ منع کرے گا کہ ہم قرض نہیں اتار سکتے، تو کیا اس کو 1 لاکھ پھر دینا ہے واپس؟ تو اس کا کیا عمل ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں، اگر اس نے مثال کے طور پر 2 لاکھ کا زیور وہاں پر رکھا ہے یا کوئی چیز 2 لاکھ کی قیمتی رکھی اور 1 لاکھ کا ہی قرض لیا ہے اس یقین کے ساتھ یا اس وعدے کے ساتھ کہ میں وقت معینہ پر یہ پیسے آپ کو واپس کر دوں گا، اگر وقت معینہ پہ واپس نہیں کر سکا یا کہ اس نے قرض خاص سے کہہ دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ادا نہیں کر سکتا، تو اس کو حق حاصل ہے کہ یہ چیز جو امانت کے طور پر اس کے پاس رکھوائی گئی تھی، گروی رکھوائی تھی، اس کو بیچ کر اپنے قرض کو واپس لے لے. لیکن مثال کے طور پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ 2 لاکھ کی چیز ہے وہ، تو 2 لاکھ کی بیچے گا، 1 لاکھ اپنے قرض کے واپس لے گا، 1 لاکھ صاحب مال کو واپس کرے گا. یا اگر اس میں سے اگر بیچنے کی ضرورت نہ پڑے تو اتنا ہی بیچے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، باقی اصل مال اس کو واپس کر دے، کیونکہ وہ ضامن رہے گا، کیونکہ اس نے 2 لاکھ کی چیز اس کے پاس رکھوائی اور قرض 1 ہی لاکھ کا لیا ہے، تو صرف اپنا مال واپس لینے کا حق ہے، اور باقی جو اس سے زیادہ پیسے ملیں گے وہ صاحب مال کو واپس کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اس موضوع کو پھر کسی دن تفصیل سے ڈسکس کریں گے، قرض لینا اور دینا انشاءاللہ. ان کا سوال ہے کہ کیا کوئی شیعہ لڑکی کیا کسی سنی سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ شادی کے لیے اسلام کافی ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس سے عقد کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو لڑکی دی بھی جا سکتی ہے اور اس کی لڑکی لی بھی جا سکتی ہے. یعنی اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنی زبان پہ جاری کر رہا ہے اور ایمان رکھتا ہے تو ایک دوسرے آپس میں شادی کر سکتے ہیں. لیکن ایک مومنہ کو چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کوئی اقدام انجام دے رہی ہے تو اپنے دین کی، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ رکھے. ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنے دین سے، ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے محروم ہو جائے، بلکہ برعکس اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے دین پر استوار رہنے کے ذریعے سے اس کی ہدایت کرنے کی بھی کوشش کرے. اگر اس کی ہدایت ہو جائے تو اس کو ایک ثواب ملے گا، اور نہیں بھی ہو تو کم سے کم اپنے دین کو محفوظ رکھے. شادی کے بہت سارے سوال ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو پیار ہے وہ تقریباً 8 سال ہو گیا، لڑکا بھی بدل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اپنی موم سے اجازت نہیں لوگی تب تک میں شادی نہیں کروں گا. دعا کیجئے، کوئی خاص دعا بتائیے کہ میری مام راضی ہو جائیں اور ہم اس عقد کو کر لیں. دیکھیے، خود اس طرح سے کسی سے وعدہ کرنا اور بعد میں اس وعدے کو عمل نہ کرنا اپنے آپ میں ایک اچھی چیز نہیں ہے، اور انہوں نے اگر ایسا کوئی عمل انجام دیا ہے تو اس کے سلسلے میں انہیں بارگاہ الہی میں توبہ کرنی چاہیے اولاً. دوسری بات یہ ہے کہ شرط جو ہے ماں کی رضامندی شرعاً کوئی شرط نہیں ہے، مگر یہ کہ فرد خود شرط لگا دے کوئی الگ بحث ہے. شرعاً کوئی شرط نہیں ہے، صرف باپ کی رضامندی شرط ہے. اگر باپ موجود ہو تو باپ، اور دادا اگر موجود ہے تو دادا، اور اگر یہ دونوں موجود نہیں ہیں تو لڑکی اگر بالغہ ہے اور عاقلہ ہے اور اپنے اچھے و برے کو سمجھتی ہے تو اس کا راضی ہونا کافی. یعنی عقد شرعی کے منعقد ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقد صحیح رہے گا. لیکن اگر سامنے والے نے شرط لگائی ہے کہ ہم تبھی عقد کریں گے جب آپ کی والدہ راضی ہوں، تو یہ آپس کا معاملہ ہے، شرعاً اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عرفاً اس کی ایک اہمیت ہے اور اس کو آپ آپس میں رضامندی کے ذریعے سے اور بات چیت کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں. جہاں تک ازدواج میں آسانی کا مسئلہ ہے، بہت سے اعمال ہیں اور بہت سی دعائیں، خصوصاً سورہ مریم کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی انسان کسی بھی حاجت کے لیے اگر زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم اس زیارت کے ثواب کے عوض میں اس کی حاجات کو جلد پورا کرتا ہے. جزاک اللہ. سوال یہ بھی ہے کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ لڑکے کو پتہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دعا کر دیجیے. دیکھیے، یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس پہ خود صاحب اختیار شخص جو ہے، یعنی جو صاحب معاملہ ہے، اس سے جب تک دریافت نہ کیا جائے
اس معاملے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ البتہ بارگاہ الہی میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان مورد نظر ہے اور اس سے عقد کرنا چاہتا ہے یا ازدواج کرنا چاہتی ہے کوئی خاتون، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی حرام میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں تک کسی دعا کی بات ہے، سب سے بہترین عمل جو اس طرح کے معاملات کے لیے ہے وہ زیارت عاشوراء کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی نذر کر لے یا عہد کر لے کہ جناب ام البنین کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلائے، تو اس طرح کے معاملات کے لیے اور حاجات کو جلد حاصل کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مثلا جناب نرجس خاتون یعنی والدہ ماجد امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے اگر کوئی انسان حدیث کسا کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان کو ہدیہ کرتا رہے اور کوئی خاص حاجت چاہے، تو علماء نے اس بات کو تاکید کی ہے کہ یہ بہت جلد مجرب ہونے والا عمل ہے۔ آغا بہت سارے سوال اس طرح کے آتے ہیں، شریعت نے کتنی اجازت دی ہے یہ؟ کیونکہ ظاہر سی بات اٹریکشن بھی ایک ہے، ایک چیز میں دو الگ الگ صنف کے اگر شخص ہیں، خاتون ہے یا لڑکا ہے، تو ان میں اٹریکشن ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ محبت اور یہ اس طرح کی چیزوں کو کتنا الاؤ کیا ہے؟ شریعت نے دیکھیے محبت سے منع نہیں کیا ہے، لیکن ایک حد کو معین کر دیا ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی طرف محرم والی نگاہ سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور مثال کے طور کے اوپر ساتھ اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا اس کے بغیر عقد کے اس کام کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ لہٰذا جہاں تک ممکن ہو اگر یہ عمل کوئی آدمی اس طرح کے معاملات میں جا رہا ہے تو وہ یا عقد کرے یا کسی سے مدد لے کر اس معاملے کو آسانی سے سارٹ آؤٹ کرے، کیونکہ بغیر عقد کے اگر یہ کام انجام پا رہا ہے تو بالآخر کسی نہ کسی وقت وہ حرام میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اٹریکشن یہ طبیعی چیز ہے، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسند کرنا، ایک دوسرے کو پسند کرنا، یہ بہت طبیعی چیز ہے۔ خداوند عالم نے یہ اٹریکشن رکھا ہے، لیکن اس نے اپنے ایک حدود بنائے ہیں، ایک قانون کو وضع کیا ہے، اور اس قانون کی رعایت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی کو پسند کرنا، اپنی کسی شخصیت کے اندر وہ چیزیں پانا جس کو ایک انسان پسند کرتا ہے، اور اس کو لگنا کہ یہ میں اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہوں یا گزار سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے حدود کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ تو اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے یا بارگاہ الہی میں دعا کے ذریعے سے اس کو حل کریں، یا بڑوں کی مداخلت کے ذریعے سے اس کو حل کریں، یا کہ اپنے دوست و احباب کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کریں۔ پسند کرنا، عقد کی خواہش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول اکرم کو خود پسند فرمایا اور اپنے پیغام ازدواج بھیجا، لیکن آپ نے پیغام ازدواج بھیجا، وہ جو آج کے طریقے ہیں اس کو کوئی کام اختیار نہیں کیا، آپ نے سیدھے پیغام ازدواج بھیجا اور رسول اکرم نے اس پیغام ازدواج کو قبول فرمایا، اور کائنات کی ایک اعلیٰ ترین جوڑی وجود میں آئی، جس کے نتیجے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا عظیم ثمر اس دنیا میں آ سکا اور رسول کو حاصل ہو سکا، کہ جس کو خداوند عالم نے کوثر سے تعبیر کیا ہے۔ تو خود کسی کو پسند کرنا، اس کے لیے جو راہ حلال ہے اس کا طریقے کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو آج کا سسٹم ہے، مثال کے طور کے اوپر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اسی میں مشغول رکھنا اور اسی سارا وقت اسی میں صرف ہونا اور اسی طرح کے معاملات میں، تو یقیناً ایک نہ ایک دن یہ حرام کی طرف انسان کو لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو پہلے ہی دن سے محفوظ کرنا ضروری ہے، اسی لیے اسلام نے پہلے دن سے منع کیا کہ نامحرم کے ایک دوسرے کو سے ملنا اور بیٹھنا یا ایسے جگہ ہونا جہاں پر کوئی اور نہیں آ سکتا اور صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس حدود کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ محبت ہو جانا یا کسی کو پسند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدود کی رعایت ضروری ہے۔ بہت شکریہ آغا۔ میں آج اس پروگرام کے ذریعے ایک آپ سے ضرور میسیج بھی لینا چاہوں۔ آج کے دور میں کچھ تنظیمیں ہیں جو واقعاً اس کام پر لگی ہوئی ہیں، مثلاً وہ چاہے وہ غیر کی لڑکی ہو، اس پر خصوصاً ان لڑکوں کو ہائر کیا گیا ہے کہ اس طرح کی چیز کر کے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، اپنے مذہب کی طرف شامل کرنا، تاکہ دوسرے مذہب کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ خصوصاً مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اہل تشیع میں بھی، تشیع کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ باقاعدہ طور پر نکل کر آیا ہے، اس لفظ کو ہم ادا نہ کریں بھلے اس پروگرام میں، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ تو کس طریقے سے والدین کی ذمہ داری، خصوصاً ماں کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں اس طریقے سے کہ وہ اپنی اس چیز کو خود سمجھ سکیں کہ یہ چیز ہمارے ساتھ غلط ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں، اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت اور اسلام نے جو نقوش بیان کیے ہیں اور جو کردار پیش کیے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس سسٹم پہ کریں جس سسٹم پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اور قوانین کو صحیح سے ہم
عملی کریں اور اسلام کو ہم اپنی پسند کی حد تک نہ قبول کریں بلکہ اپنے جتنے بھی احکام ہیں ان سب کی رعایت کریں۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب ہم آدھا اسلام قبول کریں اور آدھا اسلام قبول نہ کریں۔ اور اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کو ہم اگر ڈسکس نہیں کریں گے، اس کو اگر ہم آپس میں بات کر کے سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے، اس کو اگر علماء بیان نہیں کریں گے، اس کو اگر دانشور سمجھیں گے نہیں، اس کو اگر والدین آپس میں ڈسکشن نہیں کریں گے، بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے، تو یقیناً وہی ہوگا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھا کر آپ کے اوپر ایک بہت کاری ضرب لگا سکتا ہے اور عزت اور آبرو بھی آپ کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا شخصیت دینا اپنی اولاد کو، اس کو شخصیت بتانا کہ تم ایک بہت باشخصیت ذات ہو، تمہاری ایک پرسنالٹی ہے، تم ایک ایسی چیز نہیں ہو کہ تمہیں کوئی بھی ایرے غیرے کو ہم دے دیں گے، تمہیں اپنے ایک شخصیت کے ساتھ، اپنے ایک وقار کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری تربیت، اور تمہیں خود اپنا وقار حفظ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو وقار دیا کہ جب بیٹی آتی تھی تو رسول اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، یہ دوسری بیٹیوں کے لیے حکم نہیں دیا گیا، لیکن اس کا احترام کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کو وقار دینا، اس کو عظمت دینا اور اس کو اتنی محبت دینا کہ وہ آپ کی محبت کے آگے کسی دوسری محبت کو ترجیح نہ دے۔ محبت ایک الگ چیز ہے، پابندی ایک الگ چیز ہے۔ پابندی محبت کے ذریعے سے جب لگائی جاتی ہے اور اصول کے ساتھ لگائی جاتی ہے اور سمجھانے کے ساتھ لگائی جاتی ہے تو پھر انسان اس سے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی بھی عاقل بچہ بجلی کے کھلے تار کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ اس کو علم ہے کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ کو اس طرح سے اس کو بتانا ہے کہ یہ سوسائٹی اس طرح سے تم پر حملہ کر سکتی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو ایک بجلی کے کرنٹ سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے اگر انسان کی شخصیت کو کوئی نقصان اور اس کی عزت اور آبرو کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ لہٰذا خود اس کو شخصیت دینا، محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں اس طرح کا سسٹم بنانا کہ نوجوان قبل اس کے کہ اس طرح کے کسی گناہ میں ملوث ہوں ان کو حلال طریقے سے اس چیز تک فراہم کر دیا جائے تاکہ وہ کسی طرح سے اس کے شکار ہی نہ ہو سکے۔ ہم اگر ازدواج کے اپنے سن کو صحیح اعتدال میں لے آئیں اور اپنی شادیوں کو آسان کر دیں اور اپنے پسند اور ناپسند کو خدا کی پسند اور ناپسند کے لحاظ سے سیٹ کر دیں تو شاید بہت سے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا انٹریکشن کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، صحیح تعلیم کی ضرورت ہے، آئیڈیلز کی ضرورت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس آئیڈیلز کی کمی نہیں ہے، لہٰذا اس طرح سے تربیت جس طرح اہل بیت نے کی، محبت حد سے زیادہ نہ ہو، حد میں ہو، اعتدال میں ہو، سختی حد سے زیادہ نہ ہو، اعتدال میں ہو، اور ان دونوں کے ساتھ سارے ڈسکشن کے ذریعے سماج، علماء، دانشور، والدین، بچے مل کر ایک سمپوزیم کی طرح مسلسل اس پہ پروگرامز بنے تاکہ ایک اچھا سماج وجود میں آ سکے اور اس طرح کے مسائل کا حل کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یقیناً ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے جہاں بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں تو ہم پھر آپ سے گزارش کریں گے کہ ان میسیجز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ کسی بھی ایک شخص کے لیے رہنمائی ہو جائے، اور ہمارے لیے یہی سب سے بڑی سعادت ہوگی کہ ہم اس طرح کے پروگرام آپ تک بنائیں۔ ناظرین، یقیناً ایک جو گزارش ہے وہ آپ سے یہ بھی ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا جب بات کرتے ہیں تو ہم ان کے جانے انجانے میں بہت ساری نگیٹیوٹیز ان کے دماغ پر پڑتے ہیں، خصوصاً وہ باتیں جو ہمیں بھی پسند نہیں آتی لیکن ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ ناسمجھی کی باتیں کبھی کبھی واجبات تک پہنچتی ہیں، بچے واجبات کو بھی ترک کرنے لگتے ہیں اور اس طریقے سے معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اور کچھ سوال لیتے ہیں، آگاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے ان کا۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ مزار میں کہ مذہب تشیع میں مزار پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پر ملنگی جو ہوتے ہیں وہ دھمال وغیرہ کرتے ہیں اور جھومتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور تمام دف اور اس طریقے سے گانا بجانا بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے رہنمائی؟ دیکھیں، خود مزار پہ جانے میں اپنے آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مزار کے لیے فاتحہ پڑھنا یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اگر کوئی عالم ہے تو اس کے لیے دعا کرنا، یا کوئی مومن کی قبر ہے، خود مزار میں یا قبرستان پہ جانے میں کوئی حرج اپنے آپ میں نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی دوسرا سبب آئے اس کو منع کرے، جیسے کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہاں دف بجنا یا وہاں پر دھمال ہونا یا وہاں کے اوپر رقص ہونا، اس کو شرعی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی جگہوں پر مومن کو جا کر اپنے آپ کو، اپنی عزت کو اور اپنے آبرو کو، اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر بہت ضروری نہیں ہے تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کے جانے سے ان کو تائید حاصل ہو یا ان کو آسانی حاصل ہو یا ان کو ایک اتھارٹی حاصل ہو جائے اور ان کو لوگ لیجیمٹ سمجھنے لگیں، تو اس کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کی قبر ہے
جس کو دوسرے لوگوں نے بھی ملجا و ماوا بنایا ہوا ہے. تو آپ جائیں اور اپنے خراج عقیدت پیش کریں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دوسرے کی طرف دھیان نہ دیں اور اس عمل کو انجام دے کر وہاں سے واپس آ جائیں. خود اپنے آپ میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیگر جو حرام چیزیں اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. آج کل تمام منقبت خوانی میں میوزک کا استعمال ہو رہا ہے اور بے تحاشا ہو رہا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو لوگ گانے وغیرہ سنتے ہیں وہ یہ سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ کم سے کم گانے اور اس طرح کے فحش چیزوں سے تو دور ہیں، منقبت تو سن ہی سکتے ہیں، میوزک کو چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیے خود میوزک جو ہے وہ انسٹرومنٹل اگر ہو تو اس کو سننا جائز نہیں ہے. اب اس پہ فرق نہیں پڑتا کہ اس پہ منقبت پڑھی جا رہی ہے یا اس پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا اس پہ اذان دی جا رہی ہے. اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ اپنے آپ میں حرام رہے گی، کسی اور وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی. اور یہ اپنے آپ کو آسانی دینا کہ ہم اس کو سننے سے دوسری چیز سے بچ جائیں گے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. کیونکہ اگر ہم اس سے بچنا چاہتے تو ہم اس کے اندر موسیقی کو شامل نہیں کرتے. موسیقی کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے کہ انسان دھیرے دھیرے اس کے ذریعے سے پہلے وہ موسیقی، کیونکہ اگر آپ سیدھی موسیقی رکھیں گے تو شاید کوئی نہ سنے، ایک مومن تو اس کی طرف نہیں جائے گا. تو ممکن ایک سازش کا حصہ ہو کہ پہلے ہم اس طرح کی چیزوں میں موسیقی لائیں، جب اس کے کان عادی ہو جائیں اور اس کی طرف راغب ہو جائے تو دوسری چیزوں کی طرف بھی دھیرے دھیرے انسان راغب ہو جائے گا اور پسند کرنے لگے گا کہ یہ بھی جائز ہے تو پھر وہ بھی جائز ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو ہمارے علماء نے بہت شدت سے تاکید کی ہے اور صریح کہا ہے کہ موسیقی کا استعمال کسی بھی طرح کی منقبت میں حتی قرآن اور اذان میں جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ نیچرل میوزک کو استعمال کرتے ہیں، انسانی ووکلز کو اوپر نیچے کرنے کے ذریعے، یا جھڑنے کی آواز ہے، چڑیوں کی آواز ہے، وہ نیچر میں بہت سی میوزیکل آوازیں ہیں جن کو ریکارڈ کر کے ٹیوننگ کی جا سکتی ہے اور ان کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے. اگر وہ کام انجام دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو انسٹرومنٹل میوزک ہے، اس کو سننا، اس کو بنانا، اس کو دنیا میں ملے عام پہ پیش کرنا بالکل جائز نہیں. بہت شکریہ. ان کا سوال ہے، السلام علیکم، کیا ایک ذبیحے پر عید قرباں کے علاوہ جب قربانی کرتے ہیں تو کیا کئی لوگوں کی قربانی کے نام اس پر لے سکتے ہیں؟ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ذبیحے میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ جو بڑا جانور ہے اس میں مثال کے طور پر 4 لوگ یا 10 لوگ، اور جو بڑا مطلب اونٹ جیسے جانور ہیں اس میں اور زیادہ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر مستحب ذبیحہ ہے، اور جیسے عام طور سے مستحب ہے کہ عید خط، عید قربان میں بھی مستحب ہے، صرف وہ انسان جو حج کرنے گیا ہے اس کے لیے ایک ذبیحہ دینا واجب ہے، جس کو فدیہ ہدی کہتے ہیں یا فدیہ کہتے ہیں یا قربانی کہتے ہیں، اس کے لیے واجب ہے قربانی دینا مینا کے میدان میں. لیکن باقی افراد جو دنیا بھر میں ہیں ان کے لیے مستحب ہے عید کے دن قربانی کرنا. اگر ایک انسان اکیلے نہیں کر سکتا گوسفند کی یا بکرے یا بھیڑ کی قربانی تو کئی لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. کبھی کبھی لوگ ویسے بھی گھر پہ جو قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی کیا قربانی کے جانور کی وہی ساری چیزیں ہونا چاہیے، مطلب کان کٹا نہ ہو یا کسی طرح کا عیب نہ ہو؟ اس طرح کے جو قربانی اگر اس نے نظر کی ہے کہ میں قربانی کروں گا، واجب کیا ہے اپنے اوپر، تو پھر اس کو قربانی کے شرائط کی لحاظ رکھنا ضروری ہے. لیکن اگر نظر نہ کی ہو، صرف مستحب قربانی انجام دے رہا ہے تو کوشش کرے، لیکن اگر کوئی عیب نکل آئے تب بھی اس کی قربانی میں کوئی اشکال نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور آج کا خاص موضوع اور خاص گفتگو کے ساتھ بہترین پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، کچھ سوالوں کے ساتھ، کچھ موضوعات کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل ولیک الفرج.